کا سہارا آمنہ بی بی کا راج دولار مکتا ہوا چہر دہا، ان کی دلیل کا سجا، ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ان کا نام صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی نبیہ وآلہ ابد الدہور وکرما۔ آج کی مطابق والدین کی شان میں چند اشعار کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ زندگی میں کبھی منہ کو نہ موڑنا، کہ زندگی میں کبھی منہ کو نہ موڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، کہ زندگی میں کبھی منہ کو نہ موڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، کہ زندگی میں کبھی منہ کو نہ موڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، چھوڑ دینا کہ چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا، چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ دیکھیے حضرات، آج ماحول یہ چل رہا ہے اپنے معاشرے میں، کیا دوسرے معاشرے میں دیکھیے، ہر معاشرے میں یہ ماحول چل رہا ہے کہ بچہ جب تک چھوٹا رہتا ہے جب تک اپنے ماں باپ کا ادب کرتا ہے، لیکن جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہی ماں باپ جنہوں نے اتنی شان و شوکت کے ساتھ اپنے بچے کو، کبھی اپنے بچے کا دل نہیں توڑا، انہیں کو تانے دیتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، تو ان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے کہ زندگی میں کبھی منہ کو نہ موڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں کہ اپنے منہ کا کھلایا نوالا تجھے، ساتھ دنیا کے چلنا سکھایا تجھے، اپنے منہ کا کھلایا نوالا تجھے، ساتھ دنیا کے چلنا سکھایا تجھے، کہ اپنے منہ کا کھلایا نوالا تجھے، ساتھ دنیا کے چلنا سکھایا تجھے، زندگانی میرا حق انہی سے تو ہے، زندگانی میرا حق انہی سے تو ہے، گھر میں بھی خیر و برکت انہی سے تو ہے، زندگانی میرا حق انہی سے تو ہے، گھر میں بھی خیر و برکت انہی سے تو ہے، چھوڑ کر ان کو پیچھے کو نہ دوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، چھوڑ کے ان کو پیچھے تو نہ دوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا۔ یہ بھی شعر سماعت فرمائیں۔ یہ ان نوجوانوں کے لیے یہ شعر میں سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں، ذرا طلب کر کہیں سبحان اللہ، کہ ان کو بوڑھی نگاہوں کا تارا بنو، ان کی بوڑھی نگاہوں کا تارا بنو، ان کی بوڑھی نگاہوں کا تارا بنو، نوجوانوں تم ان کا سہارا بنو، کہ ان کی بوڑھی نگاہوں کا تارا بنو، نوجوانوں تم ان کا سہارا بنو، دنیا داروں سے دل اپنا کیا جوڑنا، دنیا داروں سے دل اپنا کیا جوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، دنیا داروں سے دل اپنا کیا جوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو
نہ توڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا۔ یہ بھی شیخ سماعت فرمائے کہ تیری پنجی یہ تیری دنیا ہے، یہ دولت ہے تیری یہ جنت ہے، کہ یہ تیری پنجی یہ تیری دنیا ہے، یہ تیری دولت ہے تیری جنت ہے، کہ صرف دولت کے پیچھے ہی نہ دوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، صرف دولت کے پیچھے ہی نہ دوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، زندگی میں کبھی منہ نہیں موڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا، چھوڑ دینا جہاں ان کو نہ چھوڑنا، اپنے ماں باپ کے دل کو نہ توڑنا۔ ایک بار چھوٹ کر درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وآلہ ابدہ کرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا میرے محبوب لوگوں سے فرما دو کہ اگر اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو۔ میرے پیارے، اگر اللہ کو اپنا دوست رکھنا چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرنا ہوگی، اور اگر آپ نے اپنے والدین کو راضی رکھا، کیونکہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے، تو میرے پیارے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے نبی کی پاس صحابہ کی انجمن لگی ہوئی ہے۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ، میں اپنے ایک عاشق رسول کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں اپنے ایک عاشق کا ذکر کرنے جا رہا ہوں جس نے بظاہر میرا دیدار تو نہیں کیا ہے، لیکن میرا وہ ایسا عاشق رسول ہے کہ جب چلتا ہے تو نبی کی صدائیں بلند کرتا ہے، جب بولتا ہے تو نبی کی صدائیں بلند کرتا ہے، جب وہ کھاتا ہے تو نبی کی صدائیں بلند کرتا ہے، میرے طریقے پر کھاتا ہے، میرے طریقے پر پیتا ہے، میری ہر سنت کو زندہ کرتا ہے، لیکن اس کی ماں کے علاوہ اس دنیا میں اس کا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ، ایک قرن میں میرا رسول عاشق رسول ہے، ایک قرن میں میرا عاشق ہے، اس کو اویس قرنی کہا جاتا ہے، اویس قرنی۔ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے کہا کہ ابو بکر کو تو ان کا زمانہ نہ ملے گا، لیکن اے عمر فاروق اعظم، اے مولا علی، تم کو ان کا زمانہ ضرور ملے گا۔ اویس کے پاس جانا، اویس کے پاس جا کر کہنا کہ تمہیں نبی نے سلام بھیجا ہے۔ میرے نبی نے ایک جبہ اقدس دیا، ایک جبہ شریف دیا، اور کہا اس جبے کو جا کے میرے اویس کو دے دینا اور کہہ دینا اے اویس کرنی، نبی نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور یہ جبہ بھی آپ کو عطا فرمایا ہے، اس جبے کو آپ زیب تن کر کے میری امت کے لیے دعا کر دیں، میری نبی کی امت کے لیے دعا کر دیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کا دور آیا، یمن سے کچھ لوگ آئے، حج کرنے کے لیے آئے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام لوگوں کو کھڑا کیا، کھڑا کرنے کے بعد اس میں سے جو یمن کے لوگ تھے ان پہ کہا بیٹھ جاؤ، جو قرن سے آیا ہے وہ کھڑا رہے، ہم نے آپ کو بتایا ہے جو قرن سے آیا ہے وہ کھڑا رہے۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جزا زاد بھائی تھے جو کھڑے رہے، ان سے پوچھا آپ کسی کو قرن میں جانتے ہو؟ تو کہنے لگے ہاں میں قرن میں جانتا ہوں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں خلیفہ؟ اے امیر المومنین، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ تو عمر فاروق اعظم نے جب اتنا کہا کہ تم اویس کو جانتے ہو، تو کہا کس اویس کی بات کرتے ہیں؟ ارے وہ پاگل، اتنا جملہ نکلنا تھا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے شخص ذرا تجھے بتا تو پاگل کسے کہہ رہا ہے؟ اسے تو پاگل کہہ رہا ہے؟ ارے جس کی شان نبی نے بلند کی ہے، ارے جس کی شان کے لیے نبی نے شان بلند کی ہے، ارے جس نبی پر درود و سلام بھیجا جائے وہ نبی خود اویس کو سلام کر رہا ہے، ارے اس کے
کے بارے میں تو اسے پاگل بتا رہا ہے؟ جسے کر دے نبی کر دے جسے اونچا وہ رسوا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ رسوا ہو نہیں کرتا ہو سکتا، اور نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عمر فاروق اعظم جاتے ہیں، مولا علی جاتے ہیں، جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے ویسے کرنی ان کو نبی نے سلام بھیجا ہے۔ بات یہاں پہ چل رہی تھی، میں نے جب اس گفتگو کو چھوڑا تو بات یہیں پہ چل رہی تھی، اپنا ذہن آپ قریب کریے، دیکھیے جب اویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اتنا کہا کہ آپ کو نبی نے سلام بھیجا، اویسے کرنی کہنے لگے ذرا یہ بتاؤ عمر فاروق اعظم جب میرے نبی نے مجھے سلام بھیجا ہے، جب میرے نبی نے مجھے سلام بھیجا تھا، جب کہا تھا اویس کو سلام کہنا، جب میرا نام لیا تھا تو میرے نبی کا چہرہ اقدس کتنا خوبصورت لگتا ہوگا، میرے نبی کا چہرہ کتنا مبارک لگتا ہوگا۔ اے عمر فاروق اعظم تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے، ذرا یہ بتاؤ اگر تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے۔ عمر فاروق اعظم نے کہا سلمان فارس سے آ گئے، سلمان فارس سے آ گئے، شعیب اپنے گاؤں سے آ گئے، انہوں نے نبی کا دیدار کیا۔ اے اویس کرنی تم پاس میں رہ کر نبی کا دیدار کرنے کے لیے کیوں نہیں گئے؟ اویس کرنی کا اتنا جب اویس کرنی کا سننا تھا، اویس کرنی کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، اویس کرنی پریشان ہو گئے اور کہتے ہیں اے عمر فاروق اعظم تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے، تم نے میرے نبی کا دیدار کیا ہے، تو ذرا یہ بتاؤ جب میرے نبی کو دیکھا ہے میرے نبی کی خواہ مبارک کیسی دیکھنے میں لگتی ہے؟ اتنا سننا تھا عمر فاروق اعظم خاموش ہے، حضرت مولا علی بھی خاموش ہے، دونوں صحابہ خاموش ہیں۔ اویس کرنی کو ارشاد فرماتے ہیں اے عمر فاروق اعظم میں نے بظاہر نبی کا دیدار نہیں کیا ہے، لیکن دیکھو میرے نبی کا چہرہ، اگر آپ دور سے دیکھو گے تو میرے نبی کی بھاؤ مبارک دور سے دیکھو گے تو میرے نبی کی بھاؤ مبارک ملی ملی نظر آئے گی، ایک میں ملی ہوئی نظر آئے گی، اگر آپ میرے نبی کو قریب سے دیکھو گے تو میرے نبی کی بھاؤ مبارک جدا جدا نظر آئے گی۔ ایک ویسے کرنے کی شان ہے، انہوں نے بظاہر میرے نبی کا دیدار نہیں کیا لیکن خواب میں میرے نبی کا دیدار، میرے نبی نے اپنے عاشق کو کئی مرتبہ خواب میں دیدار کرایا۔ اب دیکھیے اویسے کرنے سے اتنا پوچھنا تھا کہ آپ سے میرے نبی کا دیدار کرنے کے لیے کیوں نہیں آ پائے؟ تو اویسے کرنے جواب دیتے ہیں اے نبی کے صحابہ سنو، اے نبی کے عاشق رسول سنو، عاشق رسول سنو، میں نبی کا دیدار اس لیے نہیں کر پایا، میری ایک ضعیفہ ماں ہے، ایک میری بوڑھی ماں ہے جو گھر پہ ہے، اس کی میں خدمت کرتا رہتا ہوں، میرے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، میں اس کی خدمت کرتا رہتا ہوں، اسی لیے مجھے ٹائم نہ ملا۔ ایک دن میں رو رہا تھا، میری ماں نے پوچھا اے میرے اویس ذرا یہ بتاؤ آپ پریشان کیوں ہو، آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں، آپ اتنا پریشان کیوں ہیں، ذرا یہ بتاؤ میرے اویس آپ کیوں پریشان ہو؟ تو میں نے کہا والدہ مجھے اپنے نبی کی یاد آ رہی ہے، میرے نبی کی مجھے یاد آ رہی ہے، اسی لیے میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اسی لیے میں پریشان ہوں۔ میری والدہ نے کہا اے اویسے کرنی اے میرے بیٹی جاؤ، 8 پہر دیے تھے میری والدہ نے اور کہا تھا جاؤ نبی کا دیدار کر کے آؤ، میں نے منع کیا، میں نے کہا والدہ میرے علاوہ آپ کا کوئی نہیں ہے، اگر میں چلا جاؤں گا آپ کی خدمت کون کرے گا، میرا حکم مانو۔ میری والدہ نے کہا میرا حکم مانو آپ جاؤ۔ میں جب گیا نبی کا دیدار کرنے کے لیے گیا، لیکن کاشان رحمت پر میرے نبی تشریف فرما نہیں تھے، 4 پہر ادھر سے جانے میں لگ گئے، میرے نبی تشریف فرما نہیں تھے، میں پھر وہاں سے واپس چلا آیا، 4 پہر مجھے آنے میں لگ گئے لیکن مجھے نبی کا دیدار نہ ہوا۔ اللہ اکبر، اتنا کہنا تھا اویسے کرنی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میرے نبی جب اویس وہاں سے چلے آئے، میرے نبی جو اپنا کاشان رحمت پر تشریف لائے تو کہتے ہیں اے خدیجہ ذرا یہ بتاؤ میرے عاشق رسول کی مجھے خوشبو آ رہی ہے، میرا کون عاشق آیا تھا، کیا کرن سے میرا اویس آیا تھا؟ یہ ہے اویسے کرنی کی شان، اویسے کرنی کی شان یہ ہے۔ اویسے کرنی نے بظاہر نبی کا دیدار نہ کیا لیکن ان کی والدہ نے لاسٹ ٹائم پر یہ کہا تھا، لاسٹ وقت میں یہ کہا تھا اے اویس تو صحابی تو نہ بن سکا، تو صحابی تو نہ بنا لیکن تیرا مرتبہ تابعی میں اتنا بلند ہوگا کہ تیرے پاس لوگ آ کر دعائیں کے لیے کہیں گے، تیرے پاس اللہ کے ولی آ کر دعاؤں کے لیے کہیں گے۔ جب اویسے کرنی کے پاس پہنچے عمر فاروق اعظم نے جبہ شریف دیا، دینے کے بعد میں کہا اے اویس اس جبے کو زیب تن کر لو، اور میرے نبی کی نے کہا ہے کہ میری امت کے لیے اویس سے کہنا کہ دعا کر دے، میری امت کے لیے دعائیں کر دے۔ اللہ
अल्लाह अकबर। उवैसे करनी ने वो जुब्बा पहना नहीं है, अभी उवैसे करनी ने उस जुब्बे को ज़ेब तक नहीं किया है। उवैसे करनी अपने हाथों को उठाते हैं अल्लाह की बारगाह में, इरशाद फरमाते हैं, अर्ज़ करते हैं, मौला 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 मेरे नबी ने ये जुब्बा शरीफ भेजा है, मैं जब तक इसे ज़ेब नहीं करूँगा, जब तक इस जुब्बे को नहीं पहनूंगा, जब तक तू मेरे नबी की उम्मत को बख्श नहीं देगा। उवैसे करनी जिद पकड़ जाते हैं, उवैसे करनी जिद पकड़े हुए हैं, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं। उवैसे करनी जिद पकड़े हुए हैं, मेरे अल्लाह को जोश आया, मेरे परवरदिगार आलम की रहमत को जोश आया। इरशाद फरमाया है, उवैस आधी उम्मत को मैंने अपनी महबूब की आधी उम्मत को तेरी दुआ से बख्श दिया और आधी उम्मत को गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी के कहने से बख्श दूंगा। अल्लाहू अकबर। ये है महबूब की वलियों की शान, जिन्होंने अपनी नबी अपनी वालिदा से मोहब्बत की, जो कि नबी का दीदार ना हो सका, लेकिन ताबई में सबसे पहला मकाम ये है हज़रत उवैसे करनी का। आज हम लोगों का माहौल ये है, अगर जब तक हम लोगों की शादी नहीं होती है तो वालिद का बड़ी इज्जत होती है, जब तक हम लोगों की शादी नहीं होती है, जब तक घर में बीवी नहीं आती है तो वालिदा की इज्जत होती है, वालिद की भी इज्जत होती है। हम अगर कहीं बाहर दूर दराज जाते हैं तो वालिदा के लिए भी कुछ खाने के लिए लाते हैं, बच्चों के लिए भी कुछ खाने के लिए लाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे याद रखो, आज मुआशरे में ये चल रहा है, अगर एक बच्चे की शादी हो गई, अरे उन बच्चों से पूछो, आज हम लोग जब शादी हो जाती है तो उन्हीं बूढ़े माँ बाप को टीनों में रहने पर मजबूर कर देते हैं। अगर शादी हो जाती है तो बीवी के कहने पर उन्हीं माँ बाप को रुला रुला कर उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उन्हें खाना देने पर मजबूर कर देते हैं, उन्हें परेशान करते हैं कि तेरी वालिदा ने, कभी तूने सोचा कि तेरी वालिदा ने मुझे इसीलिए पैदा किया था कि मेरा बेटा मुझे परेशान करेगा? तेरी वालिदा, अरे सोच, उस मकाम को सोच। देखिए हज़रत मौलाना रूम इरशाद फरमाया, हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर है, एक बूढ़ी आई उमर फारूक आज़म के पास आई और कहने लगी, अरे उमर फारूक आज़म, मेरा बेटा मुझे बहुत परेशान करता है। उमर फारूक आज़म ने कहा, जाओ अपने बेटे को भेज दो। अपने कारिंदों को भेजा, इसके बेटे को बुला कर लाओ। उमर फारूक आज़म के पास उसके बेटे को लाया गया। उमर फारूक आज़म ने 2 किलो का पत्थर उसके पेट में बांध दिया और कहा कि तुझे खाना भी इसी के साथ खाना है, तुझे पानी भी इसी के साथ पीना है, तुझे सोना भी इसी के साथ है। अल्लाह अकबर। वो शख्स घर गया, जाने के बाद में परेशान हो गया, खाना ना खा मिल रहा है, इसलिए कि जो उसके पेट पर 2 किलो का पत्थर बना हुआ था। और फिर उमर अपनी वालिदा से कहता है, मेरी वालिदा, उमर फारूक आज़म से कह दो, उमर फारूक आज़म से कह दो कि वो मेरे पेट से इस पत्थर को हटा दे, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ, खाना नहीं खाया जा रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, पानी नहीं पिया जा रहा है। उमर फारूक आज़म से जब इतना कहा, उमर फारूक आज़म के पास फिर आया। उमर फारूक आज़म ने 1 किलो वजन और बढ़ा दिया, 3 किलो कर दिया। अब तो एक लम्हा कटा नहीं जा रहा था, परेशान था। अपनी वालिदा से कहा, मेरी वालिदा, उमर फारूक आज़म से कह दो कि मेरा ये पत्थर हटा दे, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, रात को नींद नहीं आ रही है, पानी मुझसे पिया नहीं जा रहा है, खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा है। जब उमर फारूक आज़म के पास आते हैं, आने के बाद कहते हैं कि मैं, उनकी वालिदा कहती है, मेरा बेटा परेशान है। जब उमर फारूक आज़म के पास वो शख्स गया तो उमर फारूक आज़म जवाब देते हैं, जरा ज़हन को अपने करीब कीजिए कि ऐ शख्स, तूने उस बचपनी को फरामोश कर दिया। अरे तूने तो 2 किलो के पत्थर को, 2 किलो को वजन को इसे एक दिन रात में बर्दाश्त कर पाया, खाना खाता है, परेशानी होती है। अरे इसी तेरी वालिदा ने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा है, सोच इसका लम्हा लम्हा कैसे गुजरता होगा, सोच इसके क्या परेशानी होती होगी, इसके दिल पे क्या गुजरती होगी, इसके जोड़ों में कभी दर्द हुआ करता था, ये सोती नहीं, रात भर करवटें बदलती रहती थी, लेकिन तुझे तेरी हिफाजत करती थी। लेकिन तू उसी वालिदा को परेशान करता है, उसी वालिदा को रुलाता है, उसी वालिदा को खाना देने से कतराता है। सोच जरा अपने लम्हे का आलम, जब तुझे तू रात में पेशाब कर देता था, तेरी वालिदा तुझे सूखे बिस्तर पर लिटाती थी, खुद अपने आप गीले बिस्तर पर सो जाती थी। ऐ मेरे प्यारे, तूने अपनी वालिदा का ये मकाम, अपने एहसान को फरामोश कर दिया है। मेरे प्यारे याद रखो, ये है वालिद का मकाम, ये है वालिदा का मकाम। जब कहीं दूर दराज पर तुम्हारे वालिद कहीं दूर दराज मकाम पर कहीं काम करने के लिए जाते थे, लोग अपनी बिस्लरी खरीद कर उससे पानी पीते थे। तेरा बाप मस्जिद में जाकर टंकी से पानी पीता था। अगर कोई पूछता था कि तुमने बिस्लरी का पानी क्यों नहीं पिया, आप क्यों टंकी से पानी पीते हैं इतनी दूर जाकर, आपको यही पानी पीने लिया जाता था, तो तेरा बाप जवाब देता है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, मुझे उन्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना है, उनसे मुझे पैसे, इनसे जो पैसे बचेंगे मेरे बच्चों का कुछ गुजारा हो जाएगा। कभी तूने सोचा है कि तेरी
والدہ تیرے والد کتنے پریشانی تیرے خاطر اٹھائی ہے، آج انہی کو تو مجبور کر رہا ہے، آج انہی کو تو پریشان کر رہا ہے۔ میرے پیارے یاد رکھو، اگر ہم لوگوں کی سوچیں بدل جائیں، اگر ہم لوگوں کے طریقے بدل جائیں تو قسم خدا کی ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے، میدان محشر میں بھی کامیاب رہیں گے۔ یہی والد اور والدہ تمہارے لیے جنت بھی ہے، اور یہی والد اور والدہ تمہارے لیے جہنم بھی ہے۔ تم اگر ان کی خدمت کر لو، ارے بوڑھے ماں باپ جن کے بال سفید ہو جاتے ہیں ان کی دعا تو اللہ تعالیٰ